لیبیا مغربی افریقہ کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ وہاں کی کل آبادی تقریباً 65 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے 97% سے زائد مسلمان ہیں۔ 647 میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور عبداللہ بن سعد کی سپہ سالاری میں مسلم فوج نے یہاں کے تاریخی شہر طرابلس پر فتح و نصرت کا علم لہرا کر اس کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مسلم سپاہ نے لیبیا کے جنوبی علاقے فزان کو 663 میں حضرت عتبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح کیا اور خلافت بنو امیہ کے دور میں پورے لیبیا میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ خلافت بنو عباسیہ کے دور میں اسے مزید استحکام ملا اور خلیفہ ہارون الرشید نے اسے افریقہ کا مضبوط ترین ملک بنا دیا۔ خلافت عثمانیہ میں بھی لیبیا اسلامی سلطنت کا ناقابل تسخیر جز رہا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بھی لیبیا اسلامی دنیا کے اہم ممالک میں شامل رہا۔ پھر اسے نظر بد لگی اور وہاں فسادات شروع ہو گئے، لیکن 1973 میں کرنل قذافی نے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور 42 سالوں تک بلا شرکت غیر حکومت کی۔ معمر قذافی کے دور میں لیبیا نے اقتصادی، معاشی، تعلیمی اور معاشرتی سطح پر بے پناہ ترقی کی۔ قذافی دور میں عوام کو ہر طرح کی سہولیات ان کی دہلیز پر میسر تھیں۔ لیبیا کی عوام کے لیے تعلیم بالکل مفت تھی، جس کی وجہ سے وہاں شرح خواندگی 100% تھی۔ تعلیم کے علاوہ لیبیا میں ہر فرد کو ایک گھر دیا جاتا تھا۔ پیدائش کے بعد ہی بچے کے نام وظیفہ بھی جاری کر دیا جاتا تھا۔ 2011 میں تیونس سے شروع ہونے والی عرب بہار تحریک لیبیا بھی پہنچ گئی۔ جب قذافی کے خلاف تحریک چلی تب لیبیا کا شمار دنیا کے ان 10 اہم ممالک میں ہوتا تھا جہاں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ معمر قذافی کے دور میں یومیہ 16 لاکھ بیرل تیل نکلتا تھا اور اب صرف 6 لاکھ بیرل تیل نکل رہا ہے۔ ملک کی اقتصادی اور معاشرتی صورتحال ناقابل بیان ہے۔ لیبیا جیسا دنیا کا خوشحال ملک ان دنوں تباہی اور بربادی کی داستان بیان کر رہا ہے اور امن و سلامتی کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ وہاں کی صورتحال عراق، افغانستان اور شام سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ خانہ جنگی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی ملک میں فتنے جنم لیں تو اس ملک کا حال لیبیا جیسا ہوتا ہے۔ اگر ہم امن، سکون اور سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے سنہرے دور کی جانب لوٹنا ہوگا، جہاں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔